وما ازالک اللہ فقد قال المحقق ثانی، صفحہ 32 ہے میرے پاس، فی جامع المقاصد، انہم ارادوا بالاباحہ، دیکھیں الملک المتزلزل، وہ پھر وہی اپنی اسی پہ ہیں انا پہ، باقی وہ کہتے ہیں ان کے جو ارادہ ہے نا علماء کی اس اباحت سے، وہ کیا ہے؟ ملک متزلزل ہے۔ فقال المعروف بین الاصحاب، فقال یعنی المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع، معاطات بیع ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللزوم، لیکن کیا عقد کی طرح یہ لازم نہیں ہے، بیع ہے لیکن متزلزل، خلاف لظاہر عبارت المفید، مفید کی عبارت کے خلاف انہوں نے کہا عقد لازم ہے، مفید تو لازم کی طرف چلے گئے۔ ولا یقول احد بانها بیع فاسد سوى المصنف فی النہایہ، کوئی بھی اس کے بیع کے فاسد ہونے کا قائل نہیں ہے سوائے کہ اس کے مصنف یعنی علامہ کے نہایہ میں۔ تین قول ہو گئے نا اب تک، مفید کہتے ہیں اصلاً یہ معاطات کیا ہے؟ لازم ہے، اور علامہ نہایہ میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بیع فاسد ہے۔ یہ کہتے ہیں نہ یہ لازم ہے نہ بیع فاسد ہے، بلکہ کیا ہے یہ ملک۔ چوتھا نظریہ معروف جو علماء کا ہے یہ اباحت ہے، لہذا چار ہو گئے نا۔ وقد راجع عنہ فی کتبہ المتاخرہ عنہا وقولہ تعالی الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم عام الا ما اخرجہ الدلیل، یہ دلیل عام ہے، اس میں سب شامل ہو جائیں گے، یہ بھی شامل ہے الا جس کو دلیل کے ذریعے خارج کیا جائے۔ وما یوجد فی عبارت جم من متاخر الاصحاب، یہ انہی کی محقق کر کی ہے عبارت ساری، من انہا تفید الاباحہ، دیکھیں وتلزم بذہاب احد العینین، یہ جو متاخرین کی عبارات میں اس طرح آیا ہے کہ یہ اباحت کا فائدہ دیتی ہے اور دو میں سے ایک کے جانے سے لازم، دیکھیں یریدون بہ عدم اللزوم فی عمل الامر، ان کا ارادہ، ان کا بھی ارادہ یہی ہے کہ اول امر میں لازم نہیں ہوتی، یعنی ملک متزلزل ہے۔ وبالذہاب یتحقق اللزوم، جیسے دو میں سے ایک شے طلب ہوتی ہے لازم ہو جاتی ہے۔ لامتناع یہ وہ تعلیل پیش کر رہے ہیں محقق کی، لامتناع ارادت الاباحہ المجردہ، چونکہ اباحہ مجردہ کا ارادہ کرنا ممتنع ہے، کس سے؟ دیکھیں ان اصل الملک از المقصود للمتعاطیین الملک، چونکہ ان کا قصد کیا ہے؟ ملکیت کا۔ یہاں سے محقق کرکی کو مشکل پیش آ رہی ہے، کہتا کیسے ہو سکتا ہے وہ متعاطیین ملک کا قصد کرے اللہ اباحت کا حکم لگائے؟ ممکن نہیں ہے یہ، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی لفظ اباحت آیا ان کا ارادہ کیا ہے؟ ملک متزلزل ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا ولم یجوز التصرف، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملکیت نہیں ہے تو پھر اگر انہوں نے قصد ملکیت کا کیا ہے اور شارع کہتا ہے یہ ملک نہیں ہے تو پھر تو بیع فاسد ہونی چاہیے نہ کہ اباحت ہونی چاہیے۔ موقع کر کے یہ کہتے ہیں یا کہیں یہ فاسد ہے یا کہیں یہ ملک ہے، ہاں ملک لازم نہیں کہہ سکتے چونکہ صیغہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہا متزلزل ہے۔ یہ کہنا کہ یہ قصد ان کا ملکیت کا ہے اور شارع نے اس پہ حکم کیا ہے اباحت کا، یہ ممکن نہیں ہے۔ وقافت الاصحاب علی خلاف ہی، تمام اصحاب اس کے خلاف ہیں۔ کس کے خلاف ہیں؟ کہ یہاں پہ فاسد نہیں ہے، سب کہتے ہیں صحیح ہے، جب صحیح ہے تو پھر اباحت نہیں کہہ سکتے چونکہ خلاف ما قصدہ ہو جائے گا، یہ تو پھر ماننا پڑے گا یہ کیا ہے؟ ملک متزلزل۔ یہ ہم عبارت سابقہ پڑھ چکے تھے، اس کو آج مکمل کریں گے، محقق کرکی کی مزید عبارت کو آج مکمل کریں گے، دیکھیے گا۔ وائزن فإن الاباحہ المحضہ لا تقتضی الملک اصلا و رأسا، کہ یہ جو اباحت محضہ ہے، فرق میں تو دیکھیے گا، فرض کر لیتے ہیں میں نے اور انہوں نے کیا کیا، وہ کے لائے ہیں نا موبائل، میں ان سے موبائل لیتا ہوں، ہمارا اتفاق ہے، یہ مجھ سے کتاب لیتے ہیں، ہمارے دونوں کا قصد کیا ہے؟ ملکیت کا۔ اب ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ شارع کی طرف سے حکم اباحت کا ہے، جو علماء کہہ رہے ہیں، معروف جو کتابوں میں ہم نے کہا جی اسی طرح ہے۔ اب محقق کر کے کیا اشکال کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر اس طرح آپ کہتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی دو میں سے ایک تلف کرے گا ملکیت ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے اباحت سے اچانک ملکیت میں بدل جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے حکم شارع اباحت کا لگائے پھر یہ اباحت ملکیت میں بدل جائے بغیر کسی وجہ کے۔ اگر آپ کہتے ہیں وجہ وہ تلف ہونا ہے تو کہتے ہیں تلف ہونا تو دلیل نہیں نا ملکیت کے۔ یہ تو کیا بات ہوئی، جب بھی شے تلف ہو جائے گی لہذا بندہ مالک بن جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا اس وجہ سے کہیں گے یہاں پہ اباحت محضہ کا حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔ یہ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَحْضَةَ لَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ أَصْلًا وَرَأْسًا، دیکھیں استفہام انکاری ہے یہ، فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْک شخص بِذِهَابِ مَالِ آخر فِي يَدِهِ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی ملکیت متحقق ہو جائے دوسرے کے ہاتھ سے مال تلف ہونے سے، اپنا بھی نہیں دوسرے سے؟
بھائی ادھر سے جیسے ہی میں موبائل جا کے پھینکوں یہ کتاب کے مالک بن جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی، یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ شارع کی طرف سے جو حکم ہے وہ اباحت محضہ کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وَإِلَّا یہ لازم آئے گا کہ جیسے ہی دو میں سے ایک سے مال تلف ہوگا دوسرا مالک، تو مالک بننے کا جو سبب ہے وہ تلف ہے. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے یہ فکیفہ یتحقق ملک شخص بذہاب مال آخر فی یدہ. وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ بِالصَّرَاحَةِ كَالْقَوْلِ. جو افعال ہیں ان کی دلالت نہیں ہوتی، کس پہ دلالت نہیں ہوتی؟ علی المراد، مراد پر، بالصراحہ کالقول، کس کی طرح؟ اقوال کی دلالت ہوتی ہے. واضح ہے. جیسے میں کہتا ہوں انکحت موکلتی لموکلی، یہ جو الفاظ ہیں اقوال ہی نہیں الفاظ، اس کی دلالت ہوتی ہے کہ میری مراد کیا ہے. میں کہتا ہوں بعت ھذا الکتاب بعشر دراہم، یہ صراحتاً ہے، الفاظ دلالت کر رہے ہیں. وہاں سے ہم کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر لفظ کے ذریعے عقد کیا جائے تو لازم ہو جاتا ہے. افعال کی اس طرح دلالت نہیں ہے، لہٰذا افعال کو کس کے ذریعے پہچانا جائے گا؟ قرائن خاصہ کے ذریعے. اگر قرائن خاصہ نہیں ہے افعال کی دلالت، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بے لازم نہیں ہے. یہ دیکھیں وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ بِالصَّرَاحَةِ كَالْقَوْلِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ بِالْقَرَائِنِ. چونکہ یہ قرائن کے ذریعے دلالت کرتے ہیں افعال، جب تک قرائن نہیں ہے دلالت نہیں کرتے. اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ مَنَعُوا مِن لَزُومِ الْعَقْدِ بِهَا. اس میں انہوں نے کہا افعال کے ذریعے عقد کیا ہیں؟ لازم نہیں ہوتے. عقد بہا یعنی بالافعال، بخلاف الاقوال، جو کہ اقوال کی صراحتاً دلالت ہوتی ہے. اس وجہ سے اقوال کے ذریعے عقود لازم ہو سکتے ہیں، افعال کے ذریعے نہیں ہوتے. اب نتیجہ دے رہے ہیں جب افعال کے ذریعے عقود لازم نہیں ہوتے اور بے معاطات کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ افعال کے ذریعے ہوئی ہے. میں نے اپنی کتاب دیا ہے، انہوں نے موبائل دیا ہے، تو کہیں گے یہ جو ہماری بے ہوئی ہے یہ لازم نہیں ہے کیونکہ صراحتاً مراد نہیں ہے. فَيَجُوزُ التَّرَادُ مَا دَامَ مُمْكِنًا. اس کو کس پہ عمل کریں گے؟ تراد یہاں معنی کیا ہے؟ مل کے متزلزل پہ عمل کریں گے اس کو. واضح ہے بات. یہ تراد کا معنی کیا ہے؟ متزلزل. لازم کے مقابلے میں یہ ہاں فسخ کر سکتے ہیں، وہ مل کے جائز ہے. وما تلف احد العینین، ہاں وہی معنی بیان، جیسے ہی عینین میں سے ایک تلف ہوگی یمتنع التراد، تو یہ مل کے متزلزل نہیں رہے گی. یعنی کیا ہے؟ پھر وہ فسخ نہیں کر سکتے، رد نہیں کر سکتے. فیتحقق اللزوم، اور لزوم کیا ہے؟ متحقق ہو جائے گا. ویکفی تلف بعض احد العینین، اور یہ بھی کافی ہے، مکمل عین کا تلف ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا بعض حصہ ہی کیوں نہ تلف ہو جائے لازم ہو جائے گا. لامتناع التراد فی الباقی، جو کہ باقی کو کیا ہے؟ رد نہیں کیا جا سکتا. اذ هو موجب للتبعض الصفقہ والضرر، کیونکہ جب بعض تلف ہو جائے بعض باقی رہے تو یہ نیا عقد آ جاتا ہے نا. واضح ہے بات. یہ وہ تبعض الصفقہ والضرر کیا ہے؟ وہ جاری ہو جاتا ہے، بے لازم ہو چکی ہوتی ہے. مصنف ہے ہی نہیں ہے، موقع کر کے چل رہے ہیں، موقع کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو اباحت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مل کے متزلزل ہے. کیونکہ اگر اباحت مجردہ لیتے ہیں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی عین تلف ہو اچانک اباحت سے کیا ہے؟ ملکیت میں بدل جائے؟ ممکن. اس وجہ سے کس پہ عمل کریں گے؟ مل کے متزلزل پہ. لہٰذا دو میں سے کوئی ایک تلف ہوتی ہے تو لازم ہے، وإلا جائز ہے. اگر بعض بھی تلف ہو جائے تب بھی کہیں گے لازم ہو گئی ہے. واضح ہوگی بات. یہ تھی محقق ثانی کی کلام جامع مقاصد میں جو اب تک ہم نے ذکر کی. کہاں سے لے کے؟ یہ وما ازالک سے لے کے انتہا تک. اب آ جائیں محقق ثانی کی کلام کہاں پہ؟ ارشاد کا تعلیقہ پہ. جو ہے ارشاد واضح علامہ کی کتاب ہے، اس پہ مختلف تعلیقیں لگے ہیں، ان میں سے ایک جامع مقاصد کا تعلیقہ ہے، یعنی محقق کرکی صاحب کا. تو یہ دیکھیے گا وَنَحْوُهُ الْمَحْكِي عَنْهُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ. اسی کا مثل ان سے حکایت کیا گیا ہے. کہاں پہ؟ ارشاد کے تعلیقہ جو انہوں نے لگایا ہے. کتاب فقہ میں ہے یہ، کتاب الارشاد علامہ ہلی صاحب کی، اس پہ تعلیقہ انہوں نے لگایا ہے محقق کرکی صاحب نے. کہتے ہیں اسی کا مثل کلام انہوں نے وہاں بھی کی ہے. یعنی کیا کلام کیا ہے وہاں بھی؟ کہ جی یہ جو معاطات ہے یہ ان کا قصد ملکیت کا ہوتا ہے، شارع کی طرف سے بھی ملکیت ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ مل کے متزلزل ہے. بلازم کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں چونکہ قول نہیں ہے، فعل ہے. لازم کب ہوتی ہے؟ جب کیا ہے؟ وہ تلف ہو جائے دو میں سے ایک سے.
वनहविही अलमहकी अन्हु फी तालीकी अल इरशाद वज़ाद फ़ीह, उसमें ये जो अब तक कलाम की है वहाँ उन्होंने जिक्र किया और ज़्यादा है वहाँ पर, वो ज़्यादा को अब जिक्र करने जा रहे हैं। वज़ाद फ़ीह यानी फ़ी तालीक़त अल इरशाद, क्या ज़्यादा किया है? अन्ना मक़सूद अल मुतआतियैन, जो मुतआतियैन का मकसूद है, दिक्कत कीजिएगा यहाँ पे, मुतआतियैन का जो मकसूद है इबाहतुन, कौन से इबाहा? मुतरत्तिबा अला मिल्क, वो इबाहत जो किस पे मुतरत्तिब है, यानी उनका कसद मिल्कियत का है, इस मिल्कियत का नतीजा इबाहत है, ये इनका कसद हो गया। यानी जैसे मैं इनको किताब दूंगा, ये मुझे मोबाइल देंगे, हम दोनों के लिए हम आप जायज़ करार देते हैं, हम तसर्रुफ करें। ये हम क्यों तसर्रुफ को जायज़ करार देते? चूँकि एक दूसरे को मालिक करार दे रहे हैं। ये हो गया आपस में हमारा किस्सा। ये अन्ना मक़सूदुल मुतआतियैन इबाहतुन मुतरत्तिबा अला मिल्क रक़बा, किस पे मुतरत्तिब है? मिल्क रक़बा पे। रक़बा यानी जो गुलाम जो है वो अगर करते हैं। का साइरिल बयू फ़इन हसला मक़सूदहुमा, अगर इनका मकसूद हासिल हो जाता है, सब तमा कुलना हो, तो जो हमने कहा है वो क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। क्या मकसूद हासिल हो जाता है दोनों का? यानी वो जो कसद किया है दोनों ने, वाज़ेह है बात तमलीक का, तो तमलीक साबित हो जाएगी। ये वइल्ला लवाजिबा अन ला तहसुल इबाहा बिल्कुल्लिया, वइल्ला क्या है? अगर ये मकसूद हासिल नहीं होता, यानी इन दोनों ने जो मिल्कियत का कसद किया है, अगर शारे भी मिल्कियत नहीं करार देता, अगर करार देता तो फ़ाबिहा, मतलब तमाम हो गया। अगर नहीं करार देता शारे से मिल्कियत को, तो कहते हैं इबाहत कुल्लिया हासिल नहीं हो सकती। ये ना कहें ये मुबाह है कुल्ली तौर पे शारे की तरफ से, ये लवाजिब ला तहसुल इबाहा बिल्कुल्लिया बल यतअय्यन अल हुक्म बिल फसाद, फिर कहें फासिद है। दो में से एक कहें, या तो हुक्म शारे इस जो है वो मुआतात पर मिल्क का है तो फबिहा, क्यों? चूँकि फिर इनका कसद क्या है? वो मुताबिक हो जाएगा वाकई, यानी माँ को सेदा वाका माँ वाका को सेदा हो जाएगा माँ किशकाल। अगर आप कहते नहीं, जो इन्होंने कसद किया है वो मिल्कियत है, जो वाक़ हुआ है शारे की तरफ से वो इबाहत है, कहते हैं ला ये नहीं हो सकता। फिर कहें कि ये अक़द क्या है? असल फासिद है, फसाद का हुक्म लगाएं शारे की तरफ से, इसको इबाहत कुल्ली ना कहें। ये मुहक्किक करकी साहब हैं। इस वही जो मैं कल से कह रहा हूँ, परसों से, ये उनका मेन इश्काल पे आ गया। इज़ अल मकसूद गैर वाक़े, अगर कहते हैं इबाहत कुल्ली है तो जो मकसूद क्या है वो वाक़े नहीं है। फलो वाक़ा आ गए रहू, और जो तो क्या है? लवा का बगैर को से बगैर कसद, तो फिर क्या है? वो उनका कसद नहीं किया उन्होंने, यानी जो वाक़े है वो मकसूद नहीं है, जो मकसूद है। तो कहते हैं कैसे हो सकता है? शारे क्या है? वो सैयदुल उक़ला है, खालिकुल अक़ल है, वो ऐसे इम्ज़ा करेगा। हम इस तरह कह रहे हैं ना इम्ज़ा उसका, हम कह रहे हैं जी इन दोनों ने कसद किया है मिल्कियत का, शारे हुक्म लगाता है इबाहत का, और इस तरह इम्ज़ा कर रहे हैं। वो मुहक्किक करके यहाँ फंसे हुए हैं। वो कहते हैं शारे इस तरह इम्ज़ा नहीं कर सकता, वो सैयदुल उक़ला है, खालिकुल अक़ल है। कैसे हो सकता है कि जो कसद किया गया उसको वाक़े ना करे, जो वाक़े कर रहा है उसका कसद नहीं हुआ? जबकि शारे को पता भी है, आलिम बिल हक़ाइक़ है, इन्होंने कसद मिल्कियत का किया है, तो उसके इख्तियार में है ना मिल्कियत वाक़े करे। इस वजह से कहते हैं इबारात में जो इबाहत है उससे मुराद क्या है? मिल्कियत है, अगरचे लाजिम नहीं मुतज़लज़ल है। हाँ, लाजिम तलब के ज़रिए होगी। वह हुआ बातिल, और ये क्या है? बात मतलब वाज़े है मेरा ख्याल है। व अलैह, और मुअय्यद ला रहे हैं, कहते हैं व अलैह यतफ़र्रा अन्निमा, इसी की फ़र है फिर क्या चीज़ है? निमा भी। मसलन हम दोनों कसद करते हैं, ये जो फ़ायदा हासिल होगा है कि नहीं मिल्कियत? मिल्कियत है। कहते हैं ये कब मिल्कियत होगा? जब बंदा असल का मालिक हो। अगर असल का मालिक ही नहीं है, फ़ायदे का मालिक कैसे बन जाता है? ये व अलैह यतफ़र्रा अन्निमा, व अलैह यानी ये जो हुक्म है शारी की तरफ से इबाहत का नहीं है, मिल्क मुतज़लज़ल का, तभी निमा का मालिक बनते हैं। तो सब कहते हैं निमा का मालिक है। व जवाज़ वतिल जारिया, जैसे क्या है? जारिया से वती करना जायज़ है। तो जारिया से वती कब करना जायज़ होती है? फ़कत इबाहत पे नहीं, मिल्कियत पे होती है। कहते हैं ये अदिल्ला हैं, ये मुअय्यदात हैं कि शारे की जो मुराद है इससे वो क्या है? मिल्कियत है।
اباحت کلیہ نہیں ہے۔ ومن منع فقد اغربا، کہتے ہیں جس نے منع کیا ہے غریب ہے۔ انتہا، یہ ان کی عبارت کیا ہے، حاشیۃ الارشاد پہ کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ یہ اپنے کلام مکمل کی ہے کن کی، مولانا کرکی صاحب کی۔ لہذا دیکھیں ہمارے پاس کتنے نظریے ہو گئے ابھی حکم شارع کے۔ ادھر تو ایک ہی ہے کہ جو متعاطیین ہیں ان کا قصد ملکیت، مقابلے میں 4 نظریے ہو گئے۔ ایک ہو گیا جس کو مصنف کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں علماء کے عبارات کا ظہور اس میں ہے، وہ ہے اباحہ کلیہ۔ دوسرا محقق کرکی صاحب کا ہے ملک متزلزل۔ تیسرا کس کا ہے، شیخ مفید صاحب کا ہے لازم ہے یہ۔ اور چوتھا علامہ کا نہایہ میں ہے باطل ہے یہ۔ واضح ہوگی بات، یہ 4 ہمارے پاس نظریے ہیں۔ جیسے یہ میری جاریہ ہے، یہ میں انہیں دیتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جاریہ آپ کی ہوئی، اس کے عوض میں موبائل جو ہیں وہ مجھے دے دیں آپ، تو معاطات ہو گئی۔ واضح ہوگی بات، یہ معاطات ہو گئی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں فقہا یہاں پہ، اس طرح اگر یہ اتفاق کرتے ہیں اور شارع کی طرف سے اباحت ہے تو یہ وطی کر سکتے ہیں، اس کے بعد اسے کیا کریں گے، کر سکتے ہیں اس کے بعد۔ واضح ہوگی بات۔ یہ کہتے ہیں محقق کر کے یہ علماء کا حکم لگانا کہ یہ جاریہ سے معاطات کے نتیجے میں وطی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ معاطات شرعاً ملکیت ہے۔ وَإِلَّا کیوں، چونکہ جاریہ ایسے ہی کسی کو دے کے تصرفات نہیں کیے جا سکتے، چونکہ وطی اسی سے ہوتی ہے جو ملکیت میں ہو، جو ملکیت میں نہیں ہوتی اس سے وطی نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہاں ملکیت ہے۔ یہ تھے محقق کرکی صاحب ہمارے، مطلب واضح ہے میرا خیال ہے یہاں تک۔ آ جائیں مصنف، والذی یکوی فی النفس۔ ظاہر ہے مصنف خود اب وہ ہو گئے ہیں۔ علماء کی عبارات دیکھیں کیا کہتی ہیں، شیخ مفید کیا کہتے ہیں، علامہ نہایہ میں کیا کہتے ہیں، محقق کرکی نے اڑا کے رکھ دیا پڑھ کے۔ محقق کرکی جو ہے وہ تھوڑا سا قوی چل رہے ہیں نا، کیوں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا قصد کیا ہے شارع اس کو واقع نہ کرے جبکہ اس کے اختیار میں ہے، یا پھر کہیں باطل ہے یہ بے، یہ نہ کہیں کہ قصد ملکیت کیا ہے اور وہ اباحت کر رہا ہے، پھر کہیں جی جب تلف ہوگا تو یہ ملکیت میں بدل جائے گا، اور ملکیت میں بدلنے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، نہ کوئی آیت نہ روایت۔ سبب کیا ہے جی؟ وہ یہی کہتے ہیں یہ تلف کیسا سبب ہوا جو اباحت کو ملکیت میں بدلے، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کتاب دیتا ہوں آپ کو اذن ہے، اس میں جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، مباح ہے ان کے لیے پڑھنا، بعد میں تلف ہو جائے ان کے پاس مالک بن گئے، یہ کہتے ہیں یہ کیا ہوئی بات، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ واضح ہے میرا خیال ہے مطلب۔ آ جائیں مولانا کیا کہتے ہیں ہمارے، والذی یکوی فی النفس، کہتے ہیں میرے نفس میں جو اقوا ہے نا وہ محقق کرکی کے خلاف ہے۔ یہاں سے مصنف شروع ہو رہے ہیں، کہتے ہیں میرے نفس میں جو اقوا ہے وہ کیا ہے، دیکھیں ابقا ظواہر کلماتہم علی حالہا، میرے نفس میں اقوا یہی ہے کہ علماء کے کلمات کو ان کے ظواہر پہ باقی رکھا جائے، یعنی یہ متعاطیین چاہے ملکت کا قصد کریں، شاعری کی طرف سے یہ علماء کی عبارات کہتی ہیں اباحت پہ باقی رکھا جائے گا۔ ملک متزلزل مراد ہمارا محل نزاع یہی ہے کہ کیا جو علماء کی عبارات کا ظہور ہے وہ کس میں ہے، محقق کرکی کہتے ہیں معنی ظہور اباحت میں ہے، لیکن تعویل کریں گے چونکہ ممکن نہیں ہے علماء اس طرح غلط کام کریں۔ مسلم کہتے ہیں نہیں یہ غلط نہیں ہے، ان کو ان کی عبارات پہ باقی رکھتے ہوئے کہیں گے کہ شارع کا جو مراد ہے وہ اباحت ہے یہاں پر۔ جی کون سی؟ نہیں صاحب جواہر نہ، صاحب جواہر اس اعتبار سے تھے، قصد کے اعتبار سے کہ جو متعاطیین کا قصد ہوتا ہے وہ اباحت ہوتا ہے نا۔ ہاں ہم ملکیت کو لے کے چل، وہ تو ہم نے وہاں رد کر دیا صاحب جواہر، ہم نے کہا یہ تو کوئی قائل ہی نہیں ہے، نہ عرف کہتا ہے نہ کوئی اور ہے۔ ہم کس کو بات کس اعتبار سے ہو رہی ہے، حکم شارع کیا ہے، ادھر سے ہم نے ملکیت کو لیا ہوا ہے، شارع کیا حکم کیا ہے۔ محقق کرکی کہتے ہیں شارع کا حکم ملک متزلزل ہے، مصنف کہتے ہیں لا، جو علماء کی عبارات ہیں
آپ مہربانی کریں ان کو ان کے ظہور پہ باقی رکھیں، تعویلیں نہ کریں۔ اور ظہور کیا ہے؟ اباحت کلیہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَحْكَمُونَ بِالْإِبَاحَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمِلْكِ فِي الْمُعْتَادِ، اور وہ کیا حکم لگاتے ہیں اباحت مجردہ کا؟ دیکھیں عن الملک فی المعطى، دیکھیں بالاباحہ المجرد عن الملک کہیں گے، بس اباحت ہے، ملکیت نہیں ہے، ملک متزلزل نہیں ہے۔ مع فرض قصد المتعاطیین، دیکھیں التملیک۔ اب یہاں پہ پھر اشکال باقی ہو گیا نا، موقع کرکی صاحب والا، وہ اشکال پھر باقی آ جائے گا، ما قصد لم یکا ما یکا لم یقصد۔ آگے دیکھیں وان الاباحہ لم تحصل بانشائها ابتداء، اباحت کیا ہے؟ وہ ابتدائی طور پہ انشاء سے حاصل نہیں ہوگی، بل انما حصلت کما اعترف به فی المسالک، یعنی دقت میں تو دیکھیے گا ذرا، یہ اب اباحت کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں ہم، ابھی آگے ہیں وہ عبارت کو ظہور پہ باقی رکھ کے کہ شارع کی طرف جو حکم ہے وہ حکم عباحت کا ہے، مان لیا جی۔ کب عباحت ہے یہ؟ کیا فقط میرا ان کو کہہ دینا کہ جی آج کے بعد میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ کتاب آپ کی ہے، آپ کا موبائل میرا ہے، فقط یہ ہمارا اتفاق کر لینا عباحت کا موجب ہے، یا نقل و انتقال کے بعد؟ تو کہتے ہیں فقط کہہ دینا نہیں، نقل و انتقال کے بعد، جب میں نے کتاب دے دوں گا یہ مجھے موبائل دے دے۔ یہ دیکھیے گا وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا ابتداءً، ابتدائی طور پہ کیا ہے؟ وہ انشاء معتاد سے نہیں حاصل ہوگی، بل انما حصلت کما اعترف به فی المسالک، جیسے کہ شہید نے مسالک میں اعتراف کیا ہے۔ کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیں من استلزام اعطاء کل منہما سلعته مسلطا علیہا الاذن فی التصرف فیہ بوجوہ التصرفات، کہ ہر ایک کیا کرے، کیا استلزام کرے؟ اعطاء کل منہما، دو میں سے ہر ایک یہ اپنے اوپر لازم قرار دے کہ وہ عطا کرے گا کیا؟ اپنی چیز کو، صلہ یعنی جو اس کے پاس شے ہے، مسلطن علیہا اسے تسلیط کروائے گا، کیسے؟ الاذن فی التصرف فیہ، اسے کہے گا تمہیں اس میں کیا ہے؟ اذن ہے، بے وجوہ التصرفات، یعنی کسی بھی طریقے کا، بیچو، کھاؤ، ضائع کرو، تمہاری ہے شے، مباح ہے تمہارے لیے۔ بے وجوہ تصرفات یعنی جمیع تصرفات اس کے لیے جائز، تصرفات کو مقید نہیں کرتا خاص شے کے ساتھ۔ واضح ہوگی بات؟ یہ کہتے ہیں کیا مشکل ہے آپ کو ایسے؟ مشکل وہی ہے، ہاں کہتے ہیں وہ باقی ہے، یہ وہ اشکال باقی ہے کہ ما قصد لم یکا ما یکا لم یقصد۔ یہ فلا یردو علیہم، علماء کی اس عبارت پہ کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ دیکھیں ادا ما ذکرہ المحقق المتقدم فی عباراتہ المتقدمہ، ایک ہی اشکال وارد ہوتا ہے جو محقق کرکی صاحب نے کیا ہے۔ واضح ہے بات؟ یہ وہی جو قصد کیا ہے وہ واقع نہیں ہوا، جو واقع ہوا ہے اس کا قصد نہیں۔ مطلب واضح ہے یہاں تک؟ کوئی اشکال، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اب دیں گے، آئیں گے ابھی، یہاں تک واضح ہے بات؟ آ جائیں آگے۔ وحاصلہ، یہ دوبارہ اشکال کو کبھی کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں سے ہم دوبارہ محقق کرکی صاحب کی طرف سے مشہور کی جو عبارات ہیں ان پہ اشکال کو کبھی کریں گے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جی آپ کی جو مراد ہے وہ شرعاً اباحہ کلیہ ہے اور یہ نقل و انتقال سے اباحت ثابت ہوتی ہے جبکہ قصد تملیک کا ہے، تو اس پہ اشکال لازم آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے گا ان المقصود هو الملک، جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ ملک ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ، اگر ملکیت حاصل نہیں ہوتی، فَلَا مَنْشَأَ لِإِبَاحَةِ التَّصَرُّفِ، کہتے ہیں پھر تصرف کا مباح ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات؟ یہ از الاباحہ ان کانت من المالک، دقت کیجئے گا، اگر اباحت کس کی طرف سے ہے؟ مالک کی طرف سے ہے، فالمفروض انہ لم یصدر منہ الا تملیک، ان سے تو اباحت صادر ہی نہیں ہوئی، ملکیت صادر ہوئی ہے دونوں سے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ملکیت نہیں ہے تو کہتے ہیں اباحت تصرف کا منشا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں دو حالتوں سے، یہ اباحت کس سے صادر ہوئی ہے؟ یا تو مالکین سے، تو کہتے ہیں مالکین سے تو ہوئی نہیں، انہوں نے ملکیت کا قصد کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِعِ،
اگر آپ کہتے ہیں یہ شارع کی طرف سے عباہت ہے فلیس علیہ دلیل، اس پہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. حاصل کی بات یہ موقع کر کے اگلے لیول میں جا رہے ہیں. اگلا سٹیپ لیا ہے انہوں نے کہا مولانا صاحبان یہ بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی عباہت کیا دلیل ہے عباہت پہ؟ اگر کہتے ہیں متعاطیین کی طرف سے تو ہے نہیں، اگر کہتے ہیں شارع کی طرف سے ہے دلیل کہاں ہے؟ کوئی آیت کوئی روایت جس میں شارع نے کہا ہو کہ جب یہ آپس میں اتفاق کر لیں تو میری طرف سے مباح ہے، ملکیت نہیں ہے، تو دلیل نہیں ہے. یہ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِعِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ وَلَمْ يَشْعُرْ كَلَامُهُمْ بِالِاسْتِنَادِ إِلَى نَسْخِ ذَلِكَ. علماء کی اتنی کہیں آپ نے دیکھا ہے پیچھے عبارات میں کہیں کہا ہو کسی نے کہ جی اس پہ دلیل یہ روایت ہے، یہ فلاں قرآن کی آیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَشْعُرْ كَلَامُهُمْ، ان کے کلام میں کہیں بھی کوئی اشعار بھی نہیں ہے، کہیں کنایا کوئی اشارہ کوئی شے نہیں ہے. بِالِاسْتِنَادِ إِلَى نَسْخِ ذَلِكَ کہ جی عباہت پہ شارع کی طرف سے کوئی نص موجود ہے. ماکشی واضح ہوگی بات. یہ اب اگلی بات بڑی اچھی کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جب نص بھی نہیں ہے چلے مان بھی لیا جی نص تھی ہم تک نہیں پہنچی. کہتے ہیں بعید ہے کہ جو اثر ہم مترتب کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی اشکال بھی نہیں ہے، شارع اس کو ہٹا کے اپنا کرنا چاہے. یعنی جو شے تکوینیاتی طور پہ متحقق ہو رہی ہوتی ہیں شارع ان میں تصرف نہیں کرتا. بعید ہے کہ ہم دونوں نے قصد کیا ہے ملکیت کا، دونوں راضی بھی ہیں، مالک بھی ہیں شے کے، کوئی غصب وصب بھی نہیں ہے، یعنی اوکلائی تقاضوں کے مطابق ہے. میں اپنی کتاب انہیں دینا چاہتا ہوں، یہ اپنا موبائل مجھے دینا چاہتے ہیں، دونوں راضی ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، حی ہیں، سب کچھ ہے، معلوم ہے، عوضین فلاں فلاں ہیں. پھر شارع کو کیا ہے کہ وہ بدلے گا؟ کہتے ہیں یہ لغو ہے یہ چیز کہ ہمارے ملکیت کے قصد کو پھر جب کہ ہم نے بدلا بھی نہیں، وہ کیسے ہم نے ملکیت کا قصد کیا ہوا ہے وہ کیسے اس کو اباحت میں بدل سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں بعید ہے، یہ شارع اس طرح نہیں کرتا، ہمارا شارع نہیں. یہ کہہ رہے ہیں مانا الغاء الشارع للاثر المقصود. دقت کیجئے گا، کہتے ہیں یہ شارع کا ملغا قرار دینا کس کو؟ اس اثر کو جو مقصود ہے. مقصود کیا تھا؟ اثر ملکیت. شارع کا اس کو ملغا قرار دینا. دیکھیں وا ترتیب غیرہ اور اپنا اس پہ لا کے رکھنا، اس کو ہٹانا نہیں، یہ نہیں میرا صحیح ہے. بعید جداً، کہتے ہیں یہ بعید ہے. واضح ہوگی بات. یہ اب یہاں پہ یہ اگلی سطر پڑھنے سے پہلے اباحت کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. اباحہ کبھی اباحہ مالکیہ ہے، تکوینیہ، واقعیہ اسے کہہ لیں، یہ فایا میں مادہ امتحان میں لکھا تھا. کبھی اباحہ شرعیہ ہے جس کو شارع مباح قرار دیتا ہے. ہاں اقتضائیہ اور لا اقتضائیہ. کہتے ہیں بڑی مشکل یہاں پہ تو یہ بھی ہے کہ یہ جو علماء کی کلام میں اباحت ہے وہ اس کو حمل بھی اباحہ ملکیہ پہ کرتے ہیں، شرعیہ پہ نہیں. کیونکہ شریعہ پہ تو دلیل نہیں نا. اگر کہتے ہیں اباحت شریعہ تو لائیں دلیل، آیت ہے روایت ہے. نہیں، جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اباحت مالکیہ ہے. مالکیہ کا تو قصد ہی نہیں کیا ہوا انہوں نے. اگر قصد نہیں کیا تو شارع کیوں ہمارے قصد کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا یہ مستحیل ہے. کہتے ہیں یہ مستحیل ہے. یہ مصنف محقق کرکی صاحب کی طرف سے اشکال کو کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں. جب دوسرا اشکال کبھی ہو گیا نا، پہلا وہ کہ اگر اباحت مان لیں تو کیا لازم آتا ہے؟ ما قصد لم یکا ما یکا لم یقصد لازم آتا ہے. یہ دوسرا بڑا کبھی اشکال کیا ہے انہوں نے. واضح کوئی دوسرے اشکال کے محور دو تین قرار دیے. پہلا یہ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے قصد کیا تو کیا نہیں، اگر شارع نے اباحت کو ثابت کیا ہے تو دلیل لائیں. ہے نہیں. جب ہے نہیں تو آپ کہیں گے نہیں شارع نے تبدیل کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے؟ اسے کیا ہے مشکل جو تبدیل کیا ہے؟ جب ہم دونوں نے قصد ہی متعاطیین نے ملکیت کیا کیا ہے، پھر چلے مان لیا کیا ہے، شرن کیا ہے تو لائے دلیل شرن پہ. اباحہ شریعہ پہ دلیل ہونی چاہیے، ہے نہیں جی وہ اباحہ مالکیہ ہے، تو کہتے ہیں یہ بعید ہے شارع ایسے کام کرے. وہ میں پانی پینا چاہوں وہ شارع اٹھا کے کہیں نہیں پینا تم نے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. یا تو ہونا کہ ہمارے ان دونوں کاموں میں کوئی ایسی مبغوضیت موجود تھی جس کی وجہ سے شارع کو روکنا پڑا، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں ہے، تو پھر کیوں بدلے گا شارع؟ کہتے ہیں بعید ہے. یہ محقق کرکی کا نظریہ. اس وجہ سے کہیں گے یہاں اباحت ممکن نہیں ہے.
جب ممکن نہیں ہے تو کہیں گے یہاں ملک متزلزل ہے. جیسے ہی وہ منتقل ہوگا آگے یہ شے بیچیں گے اپنی ملکیت میں ملک لازم ہو جائے گا. اس کا فائدہ بس یہ ہو جائے گا معطات کا، کبھی جی میں انہیں کتاب دیتا ہوں، یہ مجھے موبائل دیتے ہیں، ہم دونوں تصرف کرتے رہیں گے، اپنا استعمال کریں گے اس چیز کو، جب یہ چاہیں گے رجوع کر سکتے ہیں، جب میں چاہوں گا رجوع کر سکتا ہوں. جیسے ہی بیچنا چاہیں گے ملکیت متحقق ہو جائے گی، ملکیت سے بیچیں گے، موقع کر کے اسے اور کیا چاہیے. لہذا جب تک تلف نہیں ہوتا ملک متزلزل ہے. ملک متزلزل یعنی رجوع کر سکتے ہیں، جیسے ہی تلف ہو جائے گا لازم ہو جائے گی. یہ ہے معطات عند المحقق الکرکی. یہی خارج میں ہے آج. واضح ہے بات. آپ شے خریدتے ہیں، آپ کو پسند، گھر جاتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں بیوی آگے سے کہتی ہے یا تم رہو گے یا یہ واپس کر کے آؤ، مجھے نہیں چاہیے یہ. جاتے ہیں منت ترلا کرتے ہیں کہ کس بنا پہ ہے، معطات کی وجہ نہیں بے ہونی تھی. آپ پھر کہتے ہیں جی نہیں گورنمنٹ نہیں مان رہی، واپس کریں، وہ واپس کر لیتے ہیں یہ پیسے. یہ ہے رجوع کر سکتے ہیں، ملک متزلزل ہے. ہاں اگر پسند آ جاتی ہے جو ہے وہ پہنتی ہے، یا لازم کھا جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے. یہ ہے محقق کرکی کا نظریہ. واضح ہے میرا. یہ کہہ رہے ہیں ما ان التعامل فی کلامہم، کہتے ہیں اگر ان کے کلام میں آپ تعامل کریں، تھوڑا غور و فکر کریں ان کے کلام میں، یہ ہوتی ارادت الاباحہ المالکیہ للشرعیہ، مراد بھی یہ لیتے ہیں اباحہ مالبہ، اباحہ مالکیہ ہے تو انہوں نے تو اباحت کا قصد ہی نہیں کیا مالکین نے، تو اباحہ مالکیہ کہاں سے ہوگی. اگر کہتے ہیں نہیں شارع قصد کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بعید ہے بغیر کسی وجہ کے. اگر کہتے ہیں شرعیہ ہے تو دلیل نہیں ہے اس پہ. واضح ہوگی بات. یہ یعنی چھوڑیں گے لا لا اور اضافہ کریں گے. کہتے ہیں معیدات ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ کہ اباحت، یہ جو شارع کی طرف سے اباحت ہے اس سے مراد ملک متزلزل ہے. یہ ویؤید ارادت الملک، کہتے ہیں یہ جو اس سے مراد اباحت سے ملک ہے. معید کیا ہے؟ ان ظاہر اطلاقہم، ان کا جو علماء کی کلام کا جو اطلاق ہے اس کا ظہور کس میں ہے؟ کون سے کلام کا اطلاق؟ جو اباحت ہے. اباحت التصرف، دیکھیں یہ تصرف مباح ہے. کون سا تصرف؟ دیکھیں شمولھا للتصرفات، کون سے تصرفات؟ التی لا تسع الا من المالک. کہتے ہیں جی یہ اباحت ہے، ملکیت نہیں ہے، حتیٰ ان موارد میں بھی یہ مباح ہے تصرفات جو بغیر ملکیت کے نہیں ہوتے. تو پھر کہتے ہیں وہ اباحت کہاں سے رہ گئی؟ یہ ملکیت ہوئی. پھر جیسے کلوت والعتق والبیع لنفسہ ہی. اب یہ تینوں دیکھیں، وطی کرنا، جیسے میں نے مثال دی یہ جاریہ ہے، ہم دونوں اتفاق کرتے ہیں، میں انہیں جاریہ دیتا ہوں، جاریہ سمجھ کے لے لیں، بس موبائل مجھے دے دیں بس میں اور یہ بس میں مجھے موبائل دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں علماء کی عبارات کیا کہتی ہیں کہ یہ جیسے ہی جاریہ منتقل ہوگی ان کے لیے تصرف کرنا مباح ہے اس جاریہ میں. یہ جاریہ میں تصرف کرنے کا مباح ہونا کس پہ موقوف ہے؟ ملکیت، جو کہ یہ ایسا اباحت ہے جو بغیر ملکیت کے نہیں متحقق ہوتا. جو اباحت کے قائل ہیں، اباحت مجردہ مانتے ہیں، ان کے مطابق تو یہ جاریہ میں تصرف کرنا صحیح ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، یہی کہہ رہے ہیں. موقع کر کے اشکال کر رہے ہیں ان پہ، وہ خود کہتے ہیں. موقع کر کے اپنی جگہ پہ باقی ہیں، وہ کہتے ہیں علماء کے کلام میں جو اباحت ہے وہ ملک متزلزل ہے مراد، تو اس میں نہ ہوتا جائز، جبکہ وہ کہتے ہیں جائز ہے. اس وجہ سے موقع کر کے بار بار اس پہ آ رہے ہیں. مصنف مقابلے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یکوی فی النفس علی ظہورہا. موقع کر کے پھر کہتے لا، اگر علی ظہورہا پہ رکھتے ہیں تو یہ اشکالات ہیں سارے کے سارے. یعنی مصنف بار بار پیچھے ہٹتے ہیں، پہلے جان چھڑواتے ہیں ان سے، نہیں نہیں ایسے نہیں، جب عبارت علماء کی پڑھتے ہیں پھر جو اشکالات دیکھتے ہیں کہتے نہیں لگتا موقع کر کے یہاں پہ کیا ہے صحیح ہے. ان کے معیدات پھر ذکر کر رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر اشکالات کو کیا کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں. یہ ویؤید ارادت الملک ان ظاہر اطلاقہم اباحت التصرف شمولھا للتصرفات التی لا تسع الا من المالک کوت والعتق والبیع لنفسہ والتزامہم، دیکھیں حصول الملک مقارنا لہذه التصرفات، اور ان کا التزام کیا ہے؟ ملکیت حاصل ہوتی ہے جیسے یہ تصرفات ہوں. اس کا مطلب ہے مالک ہے تبھی تصرفات کر رہے ہیں نا. کما اذا وقعت هذه التصرفات من ذی الخیار،
جیسے کہ صاحب خیار سے تصرفات واقع ہوتے ہیں. ایک بندے کو خیار حاصل ہے، میں نے بے کیا ہے اور خیار ہے، جیسے تصرف کروں گا مالک ہو جاؤں گا نا، ایسے ہی اس میں بھی. اس کا مطلب ہے ملک متزلزل کیا ہے، وہ ثابت ہے. او من الواہب الذی یجوز لہ الرجوع، جیسے کہ واہب ہے جو کیا ہے اس کے لیے رجوع کرنا کیا ہے جائز. بعید کہتے ہیں اس طرح کیا ہے، یہ بعید ہے. وسیجی ما ذکرہ بعض الاساتین من ان هذا القول مستلزم لتحسیس قواعد جدیدہ. کل انشاءاللہ عبارت کو ویؤید سے دوبارہ آگے لے کے چلیں گے. والحمدللہ رب العالمین.